الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ کہاں سے پڑھنا؟ الرابع سے؟ اچھا، اس کو شروع نہیں کیا تھا ہم نے۔ الرابع الفعل الاجوف۔ گفتگو مصنف نے جو یہاں پہ چھیڑی ہے کہ جتنے بھی جو 7 اقسام ہیں صحیح اور معطل کی فعل کی، اس کے اندر کون کون سے باب آتے ہیں اور کون سے نہیں آتے۔ تو چوتھے نمبر پہ جو تنبیہ ہے وہ فعل اجوف کے متعلق ہے۔ یہی ترجمہ ہم کرتے جاتے ہیں اور آگے نکلتے جاتے ہیں۔ ان کان بالالف فی الماضی و بالواو فی المضارع۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ماضی میں کیا ہو، الف کے ساتھ ہو، اور مضارع میں واو کے ساتھ ہو، فَهُوَ مِن باب نصرہ، تو وہ باب نصرہ سے ہوگا۔ ماضی میں الف کے ساتھ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ماضی میں بھی واو ہی ہوگی، کیونکہ الف اپنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ الف یا تو واو سے تبدیل شدہ ہوتی ہے یا سے تبدیل شدہ ہوتی ہے۔ اچھا، تو ایک جو ہے وہ قال یقولو کی ہمارے پاس مثال ہے کہ اس میں ماضی میں جو ہے وہ الف تھا اور مضارع میں کیا واو ہے۔ اور دوسری انہوں نے جو مثال کی کہ ما عدا، اس کے علاوہ، طال یطول فإنہ من باب شرف۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کی جو ہے نا تشریح میں ایک چیز جو ہے وہ دقت طلب ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے۔ وہ یہی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں جس کی الف ہو، ٹھیک ہے جی، اگر یہ کہیں کہ ماضی میں جس کی واو ہو، ٹھیک ہے، تو پھر بھی کیا یہ ایک مطلب ہے یا ایک مطلب نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو ماضی میں الف کے ساتھ ہو یعنی عین الفعل ہوئی اجوف کی بات ہے، یا ماضی میں جو عین الفعل ہے وہ واو ہو، یا آپ یوں کہہ دیں کہ وہ جو ماضی میں واو ہے وہ الف میں کیا تبدیل ہو گئی ہو، یا الف کیا واو سے تبدیل شدہ ہو۔ تو یہ مختلف تعبیریں ہیں جو آپ تشریح میں کیا استعمال کریں گے۔ ہاں، حرف علت واو ہو، یوں کہیں گے۔ ہاں، کیا چیز؟ نہیں، الف کو کھولیں گے نا، اس کی تشریح کریں گے نا، یعنی ماضی میں الف ہونے کا کیا مطلب ہے۔ ہاں، آپ کہیں کہ ماضی میں جو الف ہو، کہ یہاں پہ ان کا مطلب ہے کہ ماضی میں جو واو ہوگی وہ الف میں تبدیل ہو جائے گی، بدل جائے گی۔ ان کچھ تو کھول کے لکھنا پڑے گا نا۔ ٹھیک ہے، ہاں وہ بیان کر رہے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، تو قاعدہ قانون کیا ہو گیا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ماضی میں الف ہے، یا ہم یہ کہیں کہ وہ جو ماضی کی الف ہے وہ واو سے تبدیل شدہ ہے، تو دونوں ایک باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کی شرح میں آپ کیا لکھتے ہیں کہ ان کان بالالف فی الماضی، یعنی الالف المبدل من الواو، کہ وہ الف جو واو سے تبدیل شدہ ہوتی ہے۔ تو سیدھی عبارت کیا ہو جائے گی کہ جس کی ماضی میں عین الفعل میں کیا واو ہو۔ ٹھیک ہے، تو ماضی میں اگر عین الفعل پہ واو ہے تو وہ سیدھا کس باب میں جائے گا؟ نصر ینصر میں جائے گا، قابل یقبل میں جائے گا، سوائے کہ اس میں تاو لا کے۔ ٹھیک ہے، تاو لا یطول، یہ باب نصر ینصر میں نہیں جاتا بلکہ یہ شرف یشرف میں جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ما عدا طال یطول فإنہ من باب شرف، تو یہ جو طال ہے نا یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ تاول ہے، باب شرف سے جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ بِالْأَلِفِ فِي الْمَاضِي وَبِالْيَاءِ فِي الْمُضَارِعِ، اور اگر وہ ماضی میں الف ہو اور مضارع میں یا ہو۔ اب یہاں پہ آپ تشریح کیا کریں گے؟ ماضی میں الف ہو، ہم ماضی میں یا ہو، کہ یہ جو الف ہے المبدل من الیاء، یعنی ماضی میں یا ہو اور مضارع میں بھی کیا ہو؟ یا ہو۔ ٹھیک ہے، فَهُوَ مِن بَابِ ضَرَبَ يَضْرِبُ، جیسے بايع یبیع کو کیا پڑھیں گے؟ باع یبیع۔ تیسری صورت وَإِن كَانَ بِالْأَلِفِ او بالياء او بالواو فیہما، کہ اگر یہ الف کے ساتھ ہو، یا کے ساتھ ہو، یا واو کے ساتھ ہو، فیہما دونوں میں۔ دونوں کا کیا مطلب ہے کہ ماضی میں بھی الف ہے تو مضارع میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ الف ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی ماضی میں جو آپ کی واو الف میں بدل گئی ہے وہی واو پھر مضارع میں بھی الف میں بدل جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے اگر ماضی میں یا ہے تو وہ مضارع میں یا رہنی چاہیے، ماضی میں تو مضارع میں واو رہنی چاہیے، جس میں تعلیل ہی نہ ہوئی۔ ہاں، تعلیل ہی نہیں نہ ہوئی، ہاں واو یا میں تعلیل نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے دونوں میں ہو یا تو دونوں میں نہ ہو۔
सेम हो दोनों में, और दोनों में अलिफ हो, दोनों में वाव हो, दोनों में या हो, ठीक है। तो फिर किस किस बाब से हो जाएगा? हाँ, बाब फारिहा से चला जाएगा, ठीक है। तो ये फिर इस तरह से मुसन्निफ की 3 सूरतें टोटल बन जाएंगी। माजी में अलिफ, मुजारे में वाव, ठीक है, बाब नासर यनसरो, और माजी में अलिफ, मुजारे में या, बाब ज़ारा बयज़रिबु, और क्या है बिल्कुल बराबर बराबर, जैसा माजी में वैसा मुजारे में, ये बाब क्या है फारिहा में चला जाएगा। अच्छा, खाफ़ा या खाफ़ो में ये जो इसकी अलिफ है ये असल में किससे तब्दील शुदा है? वाव से, ये खाविफ है, खाविफा यखवफु। और गायदा में तो उसकी असली है ना अपने, ठीक है, गायदा युगयदु नहीं, गायदा गायदा, हाँ, तो या के ऊपर कसरा होगा ना, गलत हो गया ना प्रिंटिंग, क्योंकि पीछे गायद नहीं है, कसरा नहीं है, हाँ कसरा डाले ना, हाँ, यानी मेरे पास फिर आप गलत लिखे हुए हैं, आगे योग ये तो लिखा हुआ है, योग ये तो नहीं बनता ना, या ये तो है ना, ठीक है। हाँ, इसका वो सवाल बाकी है कि गायदा को गादा क्यों नहीं किया, ऐसी है ना। और इसी तरीके से या गयदे को क्या है यगादो क्यों नहीं किया, या यगीदो क्यों नहीं किया। अच्छा, आवेरा या अवर, सवाल बाकी अभी, इलाल में जाएंगे जवाब उधर ढूंढने, ठीक है। हाँ, आवेरा या अवरो, ये किसकी मिसाल हो गई, ये कि दोनों में क्या वाव है, माजी में भी और मुजारे में भी। तीनों आ गई, अलिफ वाली भी, या वाली और वाव वाली। 3 मिसालें दे दी ना, ठीक होगी। वन नाकिसो इनकान बिल अलिफ फिल माजी व बिल वाव फिल मुजारे। अब नाकिस में आ जाएं, नाकिस में क्या होता है, लामुल फिल पे होता है ना, तो बात किसकी होगी, लामुल फिल की होगी, यानी माजी में अलिफ हो, माजी में अलिफ होना क्या मतलब है, लामुल फिल पे अलिफ हो, ठीक है, लामुल फिल की जो अलिफ है वाव और या से तब्दील शुदा हो। अगर नाकिस में क्या है, माजी में अलिफ हुई और मुजारे में क्या हुई, वाव हुई, तो वो फिर बाब नासरा से हो जाएगा, जैसे दा यदउ, यहाँ पे इनकान बिल अलिफ फिल माजी की तफसीर क्या बनेगी, हाँ, यानी ये अलिफ किससे तब्दील शुदा हो, वाव से क्या तब्दील शुदा हो, तो लिहाजा दा को आप क्या कहेंगे, दावा है आपके पास। व इनकान बिल अलिफ फिल माजी व बिल या फिल मुजारे, उसी तरह की तरतीब है, माजी में अलिफ और मुजारे में या हो तो वो बाब ज़ारा बयज़रिबु से हो जाएगा, जैसे रमा यरमी। इसमें भी ये तफसीर करेंगे कि माजी में जो अलिफ है ये मुबदल मिनल या हो, कि माजी की जो अलिफ है या से तब्दील शुदा हो, तो ये फिर बाब ज़ारा बयज़रिबु यानी रमा या यरमी यानी रमा यरमी हो जाएगा। वो इनकान बिल अलिफ फीहिमा, और अगर दोनों में अलिफ हो तो वो बाब फतह यफ्तह हो जाएगा, जैसे सा और यसा है। वो इनकान बिल वाव फीहिमा, और अगर क्या है वो मुजारे और माजी दोनों में वाव हो तो वो बाब क्या है, शारुफा यशरफु हो जाएगा, जैसे सारुवा यसरुफु यसरू। किसकी, असल तो नहीं है, पीछे हम पढ़ रहे हैं कि वो मतलब उनके असल में नहीं, सा जैसा की बात कर रहे हैं, या मतलब तब्दील अलिफ हो रहा है, हाँ अलिफ है, पीछे हमने पढ़ा है उनका उनकी जो वाव वाली वो उसके असल में माजी के असल में ना पढ़ा था। सवाल क्या है केवल, इसमें भी यही नहीं सवाल क्या है आपका, सवाल तो ये है कि यहाँ पर जो सा और रमा में जो कह रहे हैं ये तो अलिफ तब्दील है यहाँ से। हाँ अलिफ तब्दील है ना, इसमें दोनों मकामात पे अलिफ है ना, माजी और मुजारे दोनों। सा में माजी में भी अलिफ है, यसा क्या मुजारे में भी अलिफ है ना। रमा यरमी में क्या है, रमा यरमी में माजी में अलिफ है लेकिन मुजारे में अलिफ नहीं है, ठीक है। तो दोनों का यही फ़र्क हो जाएगा ना कि सा यसा में आपको दोनों पे अलिफ नज़र आ रही है, और रमा यरमी में माजी में अलिफ और यरमी पे अलिफ नहीं नज़र आ रही। ये अलिफ क्या, अलिफ मकसूरा कहते हैं ना, छोटी अलिफ, ठीक है। और हमारे रस्म ख़त में वो खड़ी ज़बर लगाई जाती है छोटी सी, अरबी में नहीं लगती। अरबी में इसकी निशानी क्या होती है कि जो या है उसके नीचे 2 नुक्ते नहीं लगाते, ठीक है। आप देखें यस आ में या के नीचे 2 नुक्ते नहीं लगे हुए तो आप इसको यस ई नहीं पढ़ेंगे, यस आ पढ़ेंगे।
یرمی میں جو یا ہے اس کے نیچے دو نقطے لگ گئے ہیں تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ یرمی پڑھیں گے. ہاں جی واضح کاشف صاحب. جی اچھا اگر دونوں میں وہ ہوگی تو وہ بیان کر دیا سارو و یسرو یعنی سارو و یسرو و انکان بالیاء فیہما. اور اگر دونوں میں کیا ہوئی یا ہوئی تو وہ باب حاسب یاسبس ہو جائے گا جیسے والیا یلی. و انکان بالیاء فی الماضی و بالالف فی المضارع. اگر ماضی میں یا ہوئی اور مضارع میں الف ہوئی تو وہ باب فارحہ یفرح سے ہو جائے گا جیسے راضیہ یرضا ہو جائے گا. ٹھیک ہے تو یہ قوانین اس کے زیادہ ہو گئے ناقص کے. ایک سوال ہے یہاں حاسبہ کی مثال دی حاسبہ یحسب ناقص سے لیکن پیچھے جب ناقص کو بیان کیا ہے ناقص یجو بین خمسۃ ابواب ہے تو وہاں حاسبہ کو ذکر نہیں کیا. جی آگا کیا اعتراض آ گیا جی. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو ناقص ہے اس میں باب حاسب ہے انہوں نے ذکر کر دیا والی جلی. اصل میں والی جلی کو ہم ناقص نہیں کہنا چاہیے, اسے کیا کہنا چاہیے؟ لفیف مفروق. ٹھیک ہے لفیف مفروق کے باب پہ چلے جائیں وہ کون سے ذکر ہوئے ہیں؟ لفیف مفروق میں ہے نا. یعنی پھر آغا صاحب کا اعتراض جو ہے وہ درست بنے گا کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے آپ ناقص نہیں کہہ سکتے والی یا جلی کو. ٹھیک ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ لفیف مفروق کہتے ہیں. یہ تو پہلا بنیادی اعتراض تو یہ ہوگا. دوسرا اس میں اعتراض کیا ہوگا کہ اگر آپ اسے ناقص کہتے ہیں تو پھر آپ کی پہلے والی بات اور یہ والی بات آپ اس میں ٹکرا جائیں گی. ادھر آپ کہہ چکے ہیں کہ ناقص کا باب حاسبہ نہیں آتا نا, یہی وہاں پہ کہا ہے, اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ باب حاسبہ آتا ہے. تو یہ اعتراض کیا ہے مصنف کے اوپر وارد ہے, اس کا دفاع نہیں ہے ہمارے پاس. واضح ٹھیک ہے. یہ اعتراض کھول کے کریں مصنف کے اوپر, مشکل نہیں ہے. ہاں 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 نہیں ایسے ہیں خصوصاً اگر وہ مومن نہ ہو تو پھر تو کھول کے کر. ٹھیک ہے ہاں تو ناقص یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر ناقص کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں اس کی تو معطل کی قسم کی ہے تو ناقص میں جس کے یا کلمہ ہو یعنی حرف علت نہیں حرف علت ایک ہو لیکن فقط حرف علت یا میں ہو نا, یعنی معذرت لام الفعل میں ہو, یعنی عین اور فا پہ نہ ہو نا حرف علت. یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا ناقص. ہاں اسے لفیف ہے. چلیں آگے چلیں, مطلب واضح ہے انشاءاللہ. بہرحال ان کو مرتب کرنی چاہیے عبارت یہ. ٹھیک ہے جس طرح پیچھے ایک اعتراض ہوا تھا, ٹھیک ہے وہ بھی آگا نے اعتراض اٹھایا تھا, آگا اچھے اعتراض اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے اچھا الخامس پانچویں جو تنبیہ ہے کہ لم یرد فی لغت ما یجب کسر عینہ فی الماضی والمضارع الا 13 فعلا. اب یہ دیکھیں ان کا ایک دعویٰ کہ عربی زبان میں وارد نہیں ہوا. کون سی چیز وارد نہیں ہوئی؟ کہ ما یجب کسر عینہ فی الماضی, کہ جس کی ماضی میں کسرہ دینا واجب ہو, والمضارع اور مضارع میں بھی کسرہ دینا واجب ہو. وہ یعنی باب حاسبہ یحسب, یعنی باب حاسبہ یحسب عربی زبان میں ہمیں نہیں ملے الا 13 فعلا, فقط کتنے لفظ ملے ہیں؟ 13 ملے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہی اور وہ کون سے ہیں؟ واسقہ بہ اور واجدہ علیہ. واسقہ واجد علیہ, واجد علیہ کیا مطلب ہے؟ حاضنہ یعنی غمگین ہونا. اور تیسرا کیا ہو گیا؟ وارث المال, وارع عن الشبہات, اور وارثہ. وارثہ کا کیا مطلب ہے؟ استجع. استجع کا مطلب ہوتا ہے لیٹ جانا. کتنے ہو گئے؟ واسقہ, واجدہ, وارثہ, وارع, وارثہ, 5 ہو گئے. وارثہ تک 5 ہو گئے. آگے ورم الجرح, ورم سے ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے سوج جانا. جرح جو ہے وہ زخم, کے زخم کیا ہے؟ سوج گیا. 6 ہو گئے. آگے واریہ, واریہ المخہ, واریہ المخہ اے اکتنزا. یہ دیکھیں جی عربی میں واریہ المخہ اے اکتنزا.
کہ اس میں واریہ کا معنی بھی دیکھنا پڑے گا اور ایک تنازع کا بھی دیکھنا پڑے گا، مخ کا بھی دیکھنا پڑے گا، تب جا کے یہ چیزیں آپ کے لیے کیا ہوں گی، واضح ہوں گی۔ ہاں یہ کون دیکھ رہا ہے؟ ایک تنازع کا کون، واریہ کا دیکھ رہے ہیں؟ میں تنازع کا دیکھ لیتا ہوں۔ ایک تنازع، مخ اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے؟ مخ کا کیا مطلب کیا ہے؟ اچھا بھرا ہوا ہونا، المخ لکھا ہوا ہے ہڈی کا گودا، ہڈی کا گودا، جو ہڈی کے اندر ہوتی ہے مکس جیسے کہتے ہیں، ہاں وہ اس کو عربی مخ کہتے ہیں۔ تو واری المخ پھر کیا ہو جائے گا؟ ہڈی کے مکس سے بھرا ہوا ہونا۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی وہی مک کا زیادہ ہونا، واری المخا یعنی اس نے جو یہ جس نے مخ جو تھی ہڈی کے اندر جو گودا تھا اس کو زیادہ ذخیرہ کیا۔ ہاں دوسرے میں لکھا ہوا نہیں، اسی باب سے تو واریہ بھی آتا ہے نا۔ اچھا ایک تنازع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کنز ہے، کنز خزانے کو کہتے ہیں نا، ایک تنازع یعنی ذخیرہ کرنا، مال ذخیرہ کرنا۔ تو واری المخا یعنی اس نے مخ کو کیا کیا؟ ذخیرہ کیا، جمع کیا، ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا واریہ۔ آگے کیا ہے؟ وائکا علیہ ہے اے عاجلہ یعنی جلدی کرنا، یہ ہو جائے گا۔ وافق امرہ وہ اس کے معاملے کے ساتھ موافق ہوا، یعنی صادفہ موافقاً یعنی اس کے ساتھ اتفاق کر لیا، اس نے مل گیا، صادفہ یعنی اس کے مصادف ہو جانا، اس کے ساتھ مل جانا موافق ہوتے ہوئے۔ اچھا واقعہ لہو، واقعہ لہو اے سامع یعنی اس کو کیا سنا اس نے، واقعہ اغتم یعنی غمناک ہوا، غم میں مبتلا ہو گیا۔ ولی الامر یعنی کسی کام کی سرپرستی لے لینا، ولی بن جانا، سرپرست ہو جانا۔ وامقہ اے احبہ یعنی اس نے کیا کی؟ محبت کی۔ اب یہ گنتے ہیں ابھی 13 ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ ادھر بھی ولی ہے، ہاں نیچے میں ولی ہے، مثال دے دی دے دیے۔ اچھا واسقہ، واجدہ، وارثہ، وارعہ، وارکہ، وارمہ، اور کیا ہے؟ وائکہ، وافقہ، یہ کتنے ہو گئے میرے؟ 8 ہو گئے، وافقہ اور واقعہ 9، واقعہ 10، والیہ 11 اور وامقہ 12۔ 13 کہاں پہ؟ ہاں واریہ کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، واریہ کو چھوڑ دیتی ہے، کیا 13 ہو گئے۔ تو یہ ساری مثالیں کس کی ہیں؟ واو کے ساتھ شروع ہو رہی ہیں نا، یعنی یہ مثالیں کس کی ہو گئی؟ مثال کی ہو گئی، مثال واوی ہو گئی۔ یعنی ہم کیا کہیں گے کہ مصنف نے جو خامس تنبیہ ہے وہ کس کے متعلق دیا؟ مثال واوی کے متعلق دیا، کہ مثال واوی میں ہمارے پاس باب حاسبہ یحسب سے کتنے افعال ہیں؟ 13 ہیں، اگر نا ایک اس نے مفلوق کو بھی اٹھایا نا، والیہ کو اٹھایا، واریہ ہے، ہاں والیہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اس میں چلا جائے گا، واریہ بھی ہے، ہاں واریہ اور والیہ کے اوپر اعتراض آ جائے گا جی، واریہ اور والیہ۔ یعنی 2 نام ہوتے ہیں، یعنی واریہ کو مثال بھی کہتے ہیں اور لفیف مفروق بھی کہتے ہیں، دونوں کہتے ہیں۔ اچھا خامس، بہرحال یہ وَوَرَدَ أَحَدَ عَشَرَ فِعْلًا، اور 11 فعل ایسے ہوئے ہیں کہ تکسر عینھا فی الماضی،
کہ جس کی عین جو ہے وہ ماضی میں کثرت دی جاتی ہے، وَيَجُوزُ الْكَسْرُ وَالْفَتْحُ فِي المضارع، اور مضارع میں کسر اور فتح دونوں کیا ہوتی ہیں؟ جائز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں یہ یہاں پہ انہوں نے اب مثال کی بات نہیں کی، مطلقاً بات کی ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ خامس میں بھی آپ دیکھیں مثال کی بات نہیں کی انہوں نے، وہاں پہ عنوان کلی ہے کہ لم یرد فی اللغت، پوری بات کی ہے کہ عربی زبان میں آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، چاہے وہ مثال ہو، اجوف ہو، ناقص ہو، صحیح ہو، سالم ہو، اس میں یہ والی مثالیں آپ ڈھونڈ کے لائیں کہ جس میں ماضی میں کسرہ دینا واجب ہو تو مضارع میں بھی کسرہ دینا واجب ہو، دونوں جگہ پہ. وزن کو بیان کیا مختصر. ٹھیک ہے، یعنی واجب کو بیان کیا، ما یجب کسر عینہ فی الماضی والمضارع، کہ ماضی اور مضارع میں کسرہ دینا واجب ہو دونوں میں. ٹھیک ہے، اگر ماضی میں کسرہ ہے تو مضارع میں کیا ہوگا؟ کسرہ ہوگا. مصنف کے اس دعوے کو آپ کیسے توڑیں گے کہ آپ ان 13 میں سے کوئی لفظ دیکھیں کہ جس کا ماضی میں کسرہ ہو لیکن مضارع میں کسرہ نہ ہو، تو اس ان کا قانون ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی آپ کس کو دیکھ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ بھی اور بھی لغات ہیں، واریہ کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ اب واریہ کے بعد کیا ہے؟ وہ مضارع میں یورپ فتح کے ساتھ آیا ہے نا. ہاں واریہ کا نہیں یوری ہوگا نا، واریہ روا نہیں ہے، واریہ یورا آیا ہے نا. تو واریہ جب یورا آیا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ اس کے ماضی میں کسرہ واجب ہے لیکن مضارع میں کیا کسرہ ہے نہیں. اس طرح مصنف کے یہاں پہ قانون کیا ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں لغت میں دوبارہ تاکید کر لیں یہ، کیونکہ بہت بڑا اعتراض ہونے جا رہا ہے نا مصنف کے اوپر، کہ مصنف نے کیا قانون دیا کہ 13 افعال میرے پاس ایسے ہیں کہ جس میں ماضی اور مضارع دونوں میں کسرہ دینا واجب ہے. 1842 میں لکھا ہوا ہے واریہ یورا، 1842 قاموس میں. چکمکا کا آگ دینا، نہیں وہ تو ہے، اس کو وہ دے گا نہیں وہ تو ورا ہے بھائی، جو چکماک کا آگ دینا وارا ہے، واریہ نہیں ہے. واریہ دیکھیں نا، نہیں آگے جو ہے نا واریہ جو ہے نا، واریہ زند، اس کا یورا لکھا ہوا ہے. ہاں تو یہ یورا ہو گیا نا. ہاں فتح کے ساتھ ہو گیا. ہاں مقصور ہوگا واجب ہے، ماضی مضارع دونوں. ٹھیک ہو. واریہ کے اوپر اعتراض آ گیا نا کہ انہوں نے کیا ہے کہ جی ہاں واریہ جو مخہ ہے نا وہ یری لکھا ہوا ہے، واریہ المخہ والا وہ یری ہے واریہ نا، واریہ المخہ یری، لیکن واریہ زند جیسے بولتے ہیں تو پھر وہ یورا ہے. لغت میں دونوں آئے ہیں، یعنی جو مخ کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے وہ یری بھی استعمال ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر جو عین پہ اوپر کسرت دینا واجب نہیں ہے نا، کسرت دینا عین کے اوپر واجب نہیں ہے. کبھی عین کے اوپر کسرہ آ رہی ہے، کبھی کیا آ رہی ہے؟ فتح آ رہی. تو واجب ہوتا تو آپ کو عربی زبان میں واریہ کا ہمیشہ ایک ہی ملتا نا، جبکہ واریہ زندوں میں یورا آپ کو مل رہا ہے اور واریہ المخہ میں کیا مل رہا ہے؟ یری مل رہا ہے. کس کا؟ واجدہ کا. ہاں یہ واجدہ، اگر واجدہ ہو تو مضارع کیا ہوگا؟ یجد، پھر تو ٹھیک ہو گیا نا. ہمیں واجد اگر یوجد ملتا ہے تو پھر مصنف کے پر اعتراض بنے گا. یوجد تو ٹھیک ہو گیا نا. انہوں نے یہ کہا نا کہ ماضی میں کسرہ دینا واجب ہے تو مضارع میں کسرہ دینا واجب ہے. ماضی میں کسرہ نہ ہو پھر تو اور باب میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. تو ان کا قانون یہی ہے کہ اگر ماضی میں کسرہ دینا واجب ہے تو مضارع میں کسرہ دینا واجب ہوگا، یعنی ماضی اور مضارع دونوں پہ آپ کسرہ رکھیں گے. یہ فرق نہیں ہے. یہ نہیں چاہتے کہ مساکہ یہ کہنا چاہتے ہیں لم یرد فی اللغت الماضی فتح عین فی الماضی والمضارع، یعنی ماضی مضارع میں کسرہ نہیں ہوتا مگر الا ثلاث اشیاء، مگر 13 فعل جس میں ہوتا ہے، یعنی ماضی میں کسرہ مضارع میں آ سکتی ہے دوسرے اعتبار. نہیں واجب ہوتا ہے، یعنی لم یرد فی اللغت ما یجب. عربی زبان میں کوئی ایسا وارد نہیں ہوا کہ جس میں یہ کام واجب ہو. ہاں سوائے کیا ہے 13 میں، یعنی 13 میں کیا ہے؟ واجب ہے. ہاں ہم یہ کہیں کہ نماز میں کچھ بھی واجب نہیں ہے، نماز کے واجبات نہیں ہیں سوائے 11 کے، یعنی 11 کیا واجبات ہیں نا. بات ایک ہی. ہاں اس طرح سے
ये कि रावण मतलब कई बार वाफे का वासे का उसी कई बार वासे का अगर कसरा के साथ है आइन के तो मुजारे क्या है इसका, यौसे को होगा, यौसा को नहीं मिलेगा हमें, मुसन्नफ का दलील होगी, दावा हो गया उनका। तो बहरहाल ये कहते हैं कि लुगत के बारे में इस तरह के दावे करना ये मुश्किल होता है, क्योंकि लुगत में कोई ना कोई इस्तेमाल ढूंढ के ले आते हैं, ठीक है। वो इन 100% कुलिया देना ना ये मुश्किल होता है, गालिब दे दें आप मसलन कि अक्सरियत ऐसे होती है, हाँ, सीधा याजे वो का फतवा दे देना चाहिए ना, 100% ये मुश्किल होता है। अच्छा आगे देखें 11 फाल के बारे में क्या कानून दे रहे हैं। वबारद अहद आशर फ़ेलन, और 11 फ़ेल हमारे पास ऐसे वारिद हुए हैं लुगत में कि तुक्सर वाइनुहा फिल माजी, कि जिसकी माजी में कसरा है लेकिन वजूजुल कसर वल फतह फिल मुजारे, मुजारे में दोनों जायज़ हैं, कसरा और फतह दोनों क्या जायज़ है। वो कौन से हैं जी, वाह या याइसा, बाइसा बाइसा बिलबाइल मुवाहदा, यानी बाय मुवाहिदा किससे कहते हैं, जिसके ऊपर एक नुक्ता हो, ठीक है, दो हों तो वो याइसा बन जाएगा। बाइसा यब असो और यब इसो दोनों आएगा, दोनों जायज़ होंगे, ठीक है। हासिबा यहसिबो और यहसबो ये भी दोनों जायज़ होंगे। वाबिका ये हालाका के माने में है, वाबिका हाँ भाई से जब भी शुद्ध पढ़ेंगे तो आसिफ या शुद्ध बन जाएगा। हाँ हाँ पीछे से उन्होंने कहा कि नहीं आएगा। महमूद आइन यजीर में अरबा दे अबवा, ये हंसी वजह से नहीं आता पीछे लिखा, तो इधर कहा कि दोनों पर महमूद रैन के वहाँ पे क्या लिखा कि ये हंसी वजह से नहीं आता, हाथ से वजह से आती नहीं है, नहीं आता। अच्छा इधर लिखते हैं कि अभी दोनों आ सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं, यानी कुल यार टूट रहे हैं ना फिर, ठीक है सर। ये तो और बात कर रहे हैं कि ये और कानून बता रहे हैं, इनका क्या बता रहे हैं? इनके ये है कि बाइसा क्या है, आपके पास महमूदुल आइन है, ठीक है, महमूदुल आइन के बाब देखें क्या उसमें हासिब आता है या नहीं आता। नहीं बाइसा क्या है, बाइसा महमूद है या नहीं, बाइसा क्या है, महमूदुल आइन है। नहीं असल मुसन्निफ को नजफी उलमा आप टक रहे हैं ना, पहले नजफी नहीं टक रहे थे। नहीं नहीं कहाँ पे, नहीं ये असल में सरफी उलमा क्या बनाते हैं, पहले जो कुलिया बनाते हैं ना वो उनका ये मबना है कि हम जो आपको कानून दे रहे हैं ना ये 100% नहीं होता, इसके कुछ इस्तिस्नाई मवारिद होते हैं, हाँ, यानी ये इनकी बिनाई अगलबियत किया। एक और किताब का मैंने मुबैसा किया था मराह जिसे कहते हैं, उसमें भी ये कानून था, उसमें मुसन्निफ ने इजहार भी किया था कि ये जो हम आपको सरफी कवायद दे रहे हैं ना, अगरचे हम कह देते हैं कि इस तरह कुल्ली है लेकिन आप कुल्ली ना समझा करें, ठीक है। तो आप मसला उन्होंने वहाँ पे जो कहा कि ये महमूज के 4 बाब आते हैं तो वो भी अगलबियत की बुनियाद पे होगा, यानी एक आधी मिसाल आप लुगत में ढूंढ के ले आएंगे जिसमें उसके खिलाफ होगी, शवाद व नादिर होगी, अगलबियत यानी सर्फ के जितने नाहव के खड़े हैं 100%, वहाँ पे शाद व नादिर बहुत कम होते हैं नाहव में, सर्फ में जो है वो बहुत ज़्यादा शाद व नादिर हैं, इसकी जो है ना वो बहुत कम है ऐसी 100% खुली चीज़ें। इनको ये वाली ताबीरें नहीं ना इस्तेमाल, ताबीरें वो आप दुरुस्त कहें, ताबीरें अगलब वाली इस्तेमाल करें, याजिबु का लफ्ज़ है वहाँ पे, और ला याती इल्ला मिन अरबा अबवाबिन हस्र वाली ताबीरें, ये अगलबियत ठीक है, गालिब गैर गालिब गैर ठीक हो गया। अच्छा इतराज़ वारिद आपका, अच्छा वाबे का जो है ये हालिका के माना में है, इसके अंदर भी दोनों आ जाएंगी। आगे क्या है, वाहिमतिल हुबला, हाँ दोनों हो जाएंगे। वाहिमतिल हुबला, हुबला किसे कहते हैं, हामला खातून को, वाहिमा का क्या मतलब होगा, देखें लुगत में वाहिमा का लफ्ज़ देखें, वाहिमतुल हुबरा है हमला का हालत का हमल में किसी चीज के खाने की ख्वाहिश होना। वाहिमतुल हुबला यानी हामला खातून का ख्वाहिश करना, किस चीज़ की ख्वाहिश होना। तो इसका क्या लिखा आगे, मुजारे क्या लिखे हैं, मुजारे लिखा हुआ है इसका नीचे
وہ لائن کے ساتھ ایک لائن کے اوپر کسرہ ضم ہے یو ہموں میں ہاں ہاں جائز ہے نا اس کا معنی حساب وغیرہ میں بھول جاتے ہیں اس کا معنی یہ اچھا اور یو ہموں کا یو ہو گیا اور یو ہموں کا کیا لکھے یو ہموں نہیں لکھا اچھا یو ہموں ہے ہی نہیں اس میں ہماری لغت میں اچھا آگے لفظ ہے واحرہ صدرہ یہ واحرہ کے بھی دیکھیں جی یہ اس کا واحمت کا واحرہ کا نہیں صدر کے ساتھ کیا ہے واحرہ صدرہ اس کے لازم والا معنی دیکھیں نا آپ ایسی چیزیں کھانا ہاں واحرہ صدرہ اس کا سینہ بھر گیا ہاں ہاں وہ نفرت سے بھر گیا بغض سے ٹھیک ہے واحرہ صدرہ اس کا سینہ کیا بھر گیا یہ واحرہ سے ہے نا واحرہ تو نہیں ہے یہ نہیں ہے اس کا مدار ہے یا حرف فتح کے ساتھ آ رہا ہے اچھا واغیرہ اے اغتاظ فیہما ٹھیک ہے اس کا بھی دیکھیں کیا ہے واغیرہ کمزور ہو واحلہ واغیر واغیر کمزور ہونے کے معنی میں وغیرہ نہیں ہے غائن کے کسر والا ہے ہی نہیں گرم ہونا یہ وہ فتح کے ساتھ ہے واغیرہ واغیرہ میں کیا ہے کسر کا انتہائی گرم ہونا نہیں ماضی کسرہ کے ساتھ ماضی کسرہ کے ساتھ ہے ہی نہیں اچھا وغیرہ سے لکھا ہوا ادھر تو نون سے لکھا ہوا وغیرہ ہے یعنی وغیرہ یگیر اچھا اس کا پھر وہ اس میں یعنی یہاں پہ وہ نہیں ہے اس کا معنی ہے بھر جانے کے معنی ہے اس کا کوئی نہیں واحرہ کا واغیرہ 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 ہے ہی نہیں واغیرہ وغیرہ یوں ہوا ہے بلکہ دوسرے پاؤں منجد میں دیکھیے منجد میں ہے آپ کے پاس اچھا بہرحال یہ بھی یہ جو ہے نا اس کا معنی انہوں نے ایک کیا مصنف نے واحرہ صدرہ و واغیرہ آگے کیا کیا اغتاظ فیما اغتاظ کیا ہے غیظ سے غصے سے یعنی دونوں میں آپ معنی کیا کریں گے اغتاظ یعنی اس کا سینہ غصے سے بھر گیا فیما کا کیا مطلب ہوگا واحرہ صدرہ واغیرہ یعنی دونوں کا معنی ایک ہی ہوگا واحرہ کا اور واغیرہ کا دونوں کا مطلب کیا ہے اغتاظ یعنی غصے سے بھر جانا ٹھیک ہے دونوں کا ایک ہی معنی کیا اچھا آگے والغ الکلب وہی کتے کا جو ہے وہ کاٹنے کو والغ لفظ بولتے ہیں چاٹنا کتے کا ٹھیک ہے چاٹنا ولوغ ولوغ کتے کا چاٹنا جو ہوتا ہے نا زبان کے ساتھ چاٹے نا کسی برتن کو والغ استعمال ہوتا ہے اور والہا ٹھیک ہے والہا وہی کسی کے ساتھ کیا ہے عشق اور محبت کے معنی میں آتا ہے فریفتہ ہو جانا واحلہ اچھا والہا اور واحلہ اذ ضرب فیہما مصنف نے دونوں کا ایک معنی کیا کہ والہا اور والہا کا دونوں کا مطلب کیا ہے اذ ضرب مضطرب ہو جانا پریشان ہو جانا ٹھیک ہے جی آگے کیا ہے یائس منہ کسی سے مایوس ہو جانا اور یابس الغصن غصن کسے کہتے ہیں ٹہنی ٹہنی کا کیا ہو جانا خشک ہو جانا تو یہ 11 بنے یا نہیں بنے جی گن لیے اچھا پکی بات ہے اچھا چلیں جی اب آ جائیں جی آگے آ جائیں پھر ہمارا ٹائم پھر یہاں پہ کیا ہو گیا ختم ہو گیا
صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین.